1000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब की दुनिया में ये किसी एवरेस्ट की चोटी की तरह है ना? हर कोई इस पर अपना झंडा लगाना चाहता है। बिल्कुल, एक जादुई नंबर है। लेकिन हमारे पास वो तो कहता है कि 90% लोग मतलब 90% कभी वहां पहुंच ही नहीं पाते। जी, और ये सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है। 1000 पर पहुंचकर जो खुद एतमादी आती है ना, उसकी बात ही अलग है। तख्लीककार को लगता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। सही। तो ये मवाद जो हमारे पास है, ये उसी सफर का एक गाइड है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि क्या बिल्कुल नहीं करना। जी, उन गलतियों से खबरदार करता है जो अच्छे खासे चैनल्स को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती हैं। तो चलें फिर सबसे बड़ी खाई या सबसे बड़े जाल से ही शुरू करते हैं। मैंने अक्सर ऑनलाइन वो पेशकशें देखी हैं, सिर्फ 500 रुपए में 1000 सब्सक्राइबर्स हासिल करें। हाँ हाँ, बहुत आम है। और ये शुरू में इतनी पुरकशिश लगती हैं, लगता है कि बस थोड़े से पैसे खर्च करके आधी जंग जीत ली। हम्म। लेकिन इसे सुस्त जहर यानी स्लो पॉइजन कहा गया है। ये जहर काम कैसे करता है? इसका अंजाम बहुत बहुत बुरा हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब्सक्राइबर्स असली नहीं होते। अच्छा। ये या तो बोट्स हैं, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स, या फिर ऐसे लोगों के अकाउंट्स जिनको आपके मवाद में जर्रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं। तो आपको नंबर तो मिल जाता है 1000 का। जी, लेकिन आपकी अगली वीडियो पर व्यूज आते हैं 10। तो इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ एंगेजमेंट, कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं। कुछ भी नहीं। यानी आपने 1000 लोगों की पार्टी रखी, लेकिन कोई आपसे बात करने ही नहीं आया। ये तो YouTube के एल्गोरिदम के लिए बहुत ही बुरा सिग्नल होगा। बहुत ही बुरा। एल्गोरिदम ये देखता है कि भाई इस चैनल के अपने 1000 सब्सक्राइबर्स ही इसकी वीडियो नहीं देख रहे, तो वो ये नतीजा निकालता है कि ये मवाद यकीनन बहुत बोरिंग या बेकार है। और फिर वो उसे आगे दिखाना बंद कर देता है। बिल्कुल, वो आपकी वीडियो किसी नए शख्स को दिखाने की जहमत ही नहीं करता। और इससे भी एक बदतर चीज होती है जिसे कहते हैं शैडो बैन। शैडो बैन? ये तो सुनने में ही काफी खतरनाक लग रहा है। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि YouTube आपको बताता नहीं कि उसने आपको बैन कर दिया है। ओह। वो आपको कुछ नहीं बोलता, बस आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। आपकी वीडियोस आपके चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन YouTube उन्हें किसी नए इंसान तक नहीं पहुंचाएगा। तो ये शॉर्टकट आपको मंजिल के करीब नहीं लाता, बल्कि आपको एक ऐसी भूल भलैया में फंसा देता है जहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन है। तो जाली दोस्त खरीदना तो बहुत ही बुरा आइडिया है। लेकिन अगर कोई वाकई पैसे खर्च करके असली लोगों तक पहुंचना चाहे, तो क्या कोई महफूज रास्ता भी है? जी बिल्कुल है। YouTube खुद इसका हल देता है, अपने प्रमोशन टैब की शक्ल में। अच्छा, ये फेसबुक या इंस्टाग्राम बूस्ट की तरह है? बिल्कुल वैसा ही। आप YouTube को पैसे देते हैं ताकि वो आपकी वीडियो को उन लोगों की फीड में दिखाए जिन्हें आपके मौजू में दिलचस्पी हो सकती है। तो इसमें और जाली सब्सक्राइबर्स खरीदने में बुनियादी फर्क क्या हुआ? जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ आप नंबर्स नहीं खरीद रहे। आप रसाई खरीद रहे हैं। बिल्कुल, कल में। अच्छा, ये फेसबुक या इंस्टाग्राम बूस्ट की तरह है? बिल्कुल वैसा ही। आप YouTube को पैसे देते हैं ताकि वो आपकी वीडियो को उन लोगों की फीड में दिखाए जिन्हें आपके मौजू में दिलचस्पी हो सकती है। तो इसमें और जाली सब्सक्राइबर्स खरीदने में बुनियादी फर्क क्या हुआ? जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ आप नंबर्स नहीं खरीद रहे। आप रसाई खरीद रहे हैं। बिल्कुल। लोग आपकी वीडियो का इश्तिहार देखते हैं, अगर उन्हें थंबनेल पसंद आया तो क्लिक करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपनी मर्जी से सब्सक्राइब करते हैं। मतलब ये असली लोग हैं। जी, असली सब्सक्राइबर्स जो आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। YouTube को इससे कोई मसला नहीं, बल्कि वो इसकी हौसला अफजाई करता है। लेकिन जाहिर है ये मुफ्त तो नहीं होगा। इस पर कितनी लागत आ सकती है, एक अंदाजा? ये सस्ता नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक फी सब्सक्राइबर 10 से 20 रुपए तक खर्च हो सकते हैं। यानी 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए 10 से 20,000 रुपए। जी, और ये रकम आपके मौजू यानी आपकी नीश और आपके मवाद के मयार पर बहुत इन्हिसार करती है। तो इसे एक सरमायाकारी के तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो जाली सब्सक्राइबर से बचना है और असली लोगों तक पहुंचने के लिए सरमायाकारी की जा सकती है। लेकिन फर्ज करें मैंने YouTube प्रमोशन से 1000 असली लोग जमा भी कर लिए, जिन्होंने मेरी गेमिंग वीडियो देखकर सब्सक्राइब किया। अब अगर मैं अगले दिन कुकिंग की वीडियो डाल दूं, तो वो असली लोग भी तो भाग जाएंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये नए तख्लीककारों की दूसरी सबसे बड़ी गलती है।
ایک کیٹیگری یا نیش کا انتخاب نہ کرنا؟ جی، ایک دن گیمنگ، دوسرے دن کوکنگ، تیسرے دن ٹریول ولاگ. اس سے نہ صرف آپ کے ناظرین کنفیوز ہوتے ہیں بلکہ یوٹیوب کا الگوریدم بھی پوری طرح چکرا جاتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، جس شخص نے آپ کو گیمنگ کے لیے سبسکرائب کیا تھا، اس کے ہوم پیج پر جب آپ کی دال کیسے بنائے والی ویڈیو آئے گی، وہ اس پر کلک نہیں کرے گا۔ بالکل. اور جب آپ کے اپنے سبسکرائبرز ہی کلک نہیں کریں گے تو آپ کا کلک تھرو ریٹ یعنی CTR گر جائے گا. اور جب CTR گرے گا تو یوٹیوب کو لگے گا کہ یہ ویڈیو ناکام ہے اور وہ اسے مزید لوگوں کو دکھانا بند کر دے گا۔ تو آپ خود ہی اپنے چینل کے دشمن بن جاتے ہیں. لیکن ہم نے بڑے یوٹیوبرز کو دیکھا ہے جو ہر طرح کے موضوعات پر بات کرتے ہیں اور ان کی ہر ویڈیو چلتی ہے، جیسے آپ خود ہی کیٹیگری ہیں۔ آپ خود ہی کیٹیگری ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ایک تخلیق کار لمبے عرصے تک ایک ہی نیش پر اچھا مواد بناتا ہے تو لوگ اس موضوع سے زیادہ اس تخلیق کار کی شخصیت سے جڑ جاتے ہیں۔ لیکن ایک نئے تخلیق کار کے لیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے نا؟ بہت زیادہ. شروع میں پہلے 1000 بلکہ 10,000 سبسکرائبرز تک ایک ہی نیش پر قائم رہنا سب سے محفوظ حکمت عملی ہے. ٹھیک ہے، تو نیچے کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ اب ایک اور عادت پر بات کرتے ہیں جسے گیم چینجر کہا گیا ہے۔ اور اعلیٰ دیں جو صرف آپ کے پرانے سبسکرائبر سمجھ سکتے ہیں یا بہت مشکل زبان استعمال کریں. تو وہ 90% نئے لوگ فوراً کنفیوز ہو کر ویڈیو بند کر دیں گے۔ اور جیسے ہی وہ ویڈیو بند کرتے ہیں آپ کا واچ ٹائم کم ہو جاتا ہے. اور یوٹیوب اس ویڈیو کو آگے بڑھانا روک دیتا ہے۔ بالکل. اس میں سیاست دانوں کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے. وہ اپنی تکراریں اتنی سادہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ جی، تاکہ ایک 10 سال کا بچہ بھی سمجھ سکے. یوٹیوب کا اصول بھی یہی ہے، اپنی بات کو اتنا آسان بنائے کہ ایک مبتدی بھی سمجھ جائے. یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مطلب اگر مبتدی سمجھ گیا تو ماہر بھی آپ کی وضاحت کی تعریف کرے گا۔ بہترین. آپ کو ہر ویڈیو میں 0 سے شروع کرنا ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی تبدیلی آپ کے واچ ٹائم کو ڈرامائی طور پر بہتر کر سکتے ہیں. چلیں اب کچھ ٹھوس اور عملی حربوں کی بات کرتے ہیں۔ 2 بہت آسان ٹپس۔ پہلی، سبسکرائب کرنے کے لیے براہ راست کرنا، یعنی کال ٹو ایکشن۔ یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بہت سادہ سی انسانی نفسیات ہے. ہم اکثر وہی کام کرتے ہیں جو ہمیں کرنے کو کہا جاتا ہے. لوگ آپ کی ویڈیو دیکھنے میں مگن ہوتے ہیں اور اکثر بھول جاتے ہیں کہ سبسکرائب بھی کرنا ہے. تو ایک چھوٹی سی یاد دہانی کام کر جاتی ہے۔ جی، جیسے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. یہ حیرت انگیز طور پر کام کرتا ہے. اور اسے کہنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ ویڈیو کے شروع میں، درمیان میں یا آخر میں؟ بہترین وقت ہے ویڈیو کی شروع میں، آپ کے انٹرو کے فوراً بعد. اچھا، کیوں؟ کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ لوگ آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آخر تک تو بہت سے لوگ جا چکے ہوتے ہیں. صحیح۔ شروع کے 30 سیکنڈ میں جب انگیجمنٹ عروج پر ہوتی ہے تب ایک مختصر کال ٹو ایکشن سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا عملی حربہ ہے کامنٹس کا جواب دینا۔ اکثر نئے لوگ سوچتے ہیں کہ بس ویڈیو بنا کر ڈال دی، کام ختم۔ کامنٹس اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ کامنٹس الگوریدم کی کرنسی ہیں. جب یوٹیوب دیکھتا ہے کہ کسی ویڈیو پر بہت سے کامنٹس آ رہے ہیں اور تخلیق کار ان کا جواب بھی دے رہا ہے، جی، تو اسے لگتا ہے کہ اس ویڈیو کے گرد ایک کمیونٹی بن رہی ہے، ایک بحث ہو رہی ہے. یہ ایک بہت مضبوط سگنل ہے کہ مواد دلچسپ ہے. اور اس کا ایک انسانی پہلو بھی ہے نا؟ بالکل. جب آپ کسی کے کامنٹ کا جواب دیتے ہیں تو آپ ایک حقیقی رشتہ بنا رہے ہوتے ہیں. وہ شخص ایک عام ناظر سے ایک وفادار فین بن جاتا ہے. اس حوالے سے ایک پرو ٹپ بھی دی گئی ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ جی، اور وہ یہ ہے کہ ویڈیو شائع ہونے کے پہلے 1 گھنٹے میں آنے والے ہر کمنٹ کا جواب دیں. پہلا 1 گھنٹہ۔ یہ بہت اہم ہوتا ہے. اس دوران یوٹیوب فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ ویڈیو کو کتنا آگے بڑھانا ہے. اگر اسے شروع میں ہی بہت زیادہ انگیجمنٹ نظر آئے، لائکس، کمنٹس، جوابات، تو وہ اسے وائرل ہونے کا موقع دیتا ہے. تو کمنٹس کو نظر انداز کرنا مفت کی انگیجمنٹ کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ بالکل. یہ سب بہت ہی اہم نکات ہیں، لیکن اب ہم اس گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ فرض کریں ایک تخلیق کار ہے جس کا تھمبنیل بہترین ہے، ایڈیٹنگ شاندار ہے، وہ مستقل بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کی ویڈیوز پر 100-200 سے زیادہ ویوز نہیں آتے۔ تو 99% معاملات میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ 99 معاملات میں مسئلہ ہے ویڈیو کا آئیڈیا. جی، یہ وہ بنیاد ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہے. اگر آپ کی بنیاد ہی کمزور ہے تو آپ اس پر تاج محل جیسی ایڈیٹنگ بھی کر دیں، وہ نہیں چلے گی. اور اگر آئیڈیا مضبوط ہے، چائے والے کا طریقہ نامی ایک بہترین مثال استعمال کی گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک شاندار مثال ہے. تصور کریں منظر نامہ نمبر 1.
آپ دنیا کی سب سے بہترین، سب سے لذیذ چائے بناتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی دکان صحرا کے بیچ میں کھولی ہے، جہاں میلوں تک کوئی انسان نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی چائے نہیں پیے گا، کوئی ویوز نہیں۔ بالکل۔ اب منظرنامہ نمبر 2۔ آپ کی چائے بالکل اوسط درجے کی ہے، عام سی، لیکن آپ نے اپنی دکان ایک بہت مصروف ریلوے اسٹیشن کے باہر لگائی ہے، جہاں ہزاروں لوگ گزر رہے ہیں اور وہ سب چائے پینا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی چائے یقینی طور پر بکے گی؟ جی، چاہے وہ دنیا کی بہترین چائے نہ بھی ہو۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی میں مہینوں لگا کر اپنی ایڈیٹنگ کو ہالی ووڈ کے لیول پر لے جاؤں، لیکن اگر میرا موضوع ہی ایسا ہے جسے کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، تو میں نے ایک 5 اسٹار ریسٹورانٹ صحرا میں کھول لیا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ آپ کا ریسٹورانٹ مصروف چوراہے پر ہونا چاہیے۔ یوٹیوب کی دنیا میں ڈیمانڈ ہر چیز پر حاوی ہے۔ ایک بہت زیادہ ڈیمانڈ والے موضوع پر بنائی گئی اوسط ویڈیو بھی آسانی سے وائرل ہو سکتی ہے۔ تو کامیابی کا راز ایسے موضوعات تلاش کرنا ہے جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو۔ یہی ہائی ڈیمانڈ لو سپلائی کا فارمولا ہے۔ تو گویا کہ کامیابی کی ترتیب الٹی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ پہلے بہترین کیمرہ، پھر بہترین ایڈیٹنگ، اور آخر میں آئیڈیا۔ لیکن اصل ترتیب یہ ہے: سب سے پہلے ایک ایسا آئیڈیا جس کی ڈیمانڈ ہو، پھر اس کے لیے ایک زبردست تھمبنیل اور ٹائٹل، اور اس کے بعد آتی ہے اچھی ایڈیٹنگ۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ اگر یہ 3 قدم صحیح ترتیب میں فالو کیے جائیں تو 1000 سبسکرائبرز حاصل کرنا مشکل نہیں رہتا۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ یوٹیوب پر کامیابی کوئی راز نہیں، بلکہ ایک حکمت عملی ہے۔ جعلی سبسکرائبر سے بچیں، اپنی ایک کیٹیگری بنانے، آسان زبان میں بات کریں، کمیونٹی سے رشتہ قائم کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنا سب سے زیادہ وقت بہترین آئیڈیا تلاش کرنے پر لگائیں۔ جی، لیکن یہ مواد ایک بہت ہی دلچسپ نقطے پر ختم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 1000 سبسکرائبرز حاصل کرنا آدھی جنگ ہے، اور باقی آدھی جنگ؟ باقی آدھی اور شاید زیادہ مشکل جنگ 4000 گھنٹے کا واچ ٹائم مکمل کرنا ہے، جو اکثر 1 یا 2 وائرل ویڈیو سے ہی پورا ہوتا ہے۔ اور وائرل ہونے کی بنیاد وہی چائے والے کا طریقہ ہے۔ بالکل، یعنی زیادہ ڈیمانڈ والا موضوع تلاش کرنا۔ اور یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے: مواد سے بھرے اس سمندر میں ایک تخلیق کار یہ کیسے جان سکتا ہے کہ ناظرین کس چیز کے بھوکے ہیں، وہ بھی اس سے پہلے کہ باقی سب کو پتہ چلے؟ کیا یہ صرف ڈیٹا کا تجزیہ ہے، تخلیق کار کی اپنی وجدان ہے، یا کچھ اور؟